الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ کل کی دو باتوں میں ہم نے مشائخ کے آداب میں سے ایک ادب کا ذکر کیا۔ یہ مشائخ کے وہ آداب ہیں جو علامہ عبد الوہاب الشعرانی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، عربی میں لکھے ہیں، اور پھر مختلف مشائخ نے ان کو اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے مختلف زبانوں میں۔ تو یہ مشہور آداب ہیں۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے مشائخ کے آداب میں سے یہ ادب ذکر کیا کہ اگر مرید 1000 سال تک بھی شیخ کی خدمت کرے تو بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے شیخ کا حق ادا کر دیا۔ اگر ایسا کرے گا تو طریقت سے خارج ہو جائے گا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، طریقت سے خارج ہو جائے گا۔ 1000 سال خدمت کرنے کے بعد یہ خیال آ گیا کہ جی میں نے I've done a good job، اگر یہ سوچ لیا تو بھی طریقت سے خارج ہو جائے گا۔ یہی سوچے کہ جو شیخ کا حق تھا وہ میں ادا نہ کر سکا۔ اور اسی حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ یہ جو خدمت شیخ کی جو انسان کرتا ہے یا جو مشائخ خدمت کے لیے کہتے ہیں اور سالکین سے خدمت کرواتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد سالک کے اندر جو ہے اس کی انانیت کو ختم کرنا ہے۔ کہ خادم جو ہوتا ہے اس میں خدمت میں عاجزی ہے، مخدومیت میں انانیت ہے۔ تو اس لیے خادم بنایا جاتا ہے، خدمت لی جاتی ہے کہ انا ختم ہو۔ اور اگر خدمت کرنے کے بعد انانیت بڑھتی ہے تو کئی مرتبہ سالکین سے خدمت جان بوجھ کے شیخ نہیں لیتے۔ تو کل کی دو باتوں میں خدمت سے متعلق یہ ادب بیان کیا گیا۔ آج کی جو بات ہے، دو باتیں، اس میں سالکین سے متعلق یا شیخ سے متعلق ایک اور ادب بیان کرنے کا ارادہ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سالک شیخ سے ایسی محبت رکھے کہ اس کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے۔ محبت کا اصول بھی یہی ہے۔ دنیا میں ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں ان کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے مخالفین کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ ہمارے والدین جن سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ہمارے والدین پہ تنقید کرتے ہیں تو ظاہر دل اس کی طرف اتنا کھلتا نہیں ہے۔ تو سالک اگر محبت نہیں رکھے گا تو پھر وہ شیخ کے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، تنقید کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آرام سے دوستی کر لے گا۔ ایسا سالک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا، اس شیخ کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ایسا سالک ہر وقت شیخ کا امتحان ہی لے رہا ہوگا، اور جو ہر وقت شیخ کا امتحان لینے میں مصروف ہوگا تو وہ تو شیخ کا شیخ بنا ہوا ہے۔ امتحان لینے کا کام تو شیخ کا ہے،
اور یہ اگر سارا وقت امتحان لے رہا ہے تو پھر تو محبت تو رہی نہیں۔ اور ویسے بھی اگر شیخ پہ تنقید کرنے والے یا شیخ کے جو مخالفین ہیں ان کی صحبت اگر اختیار کرے گا تو ان جیسا ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہے، تو جس کے ساتھ دوستیاں کرے گا اس جیسا ہو جائے گا۔ تو شیخ کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو شیخ کے دوستوں میں سے ہی ہو جائے گا، اور شیخ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو شیخ کا دشمن ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آداب میں سے بڑا ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے دوستوں کو دوست سمجھے اور شیخ کے دشمنوں کو دشمن سمجھے، اپنی صحبت اپنا تعلق شیخ کے دوستوں کے ساتھ رکھے۔ بلکہ ایک ادب میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے چاہنے والوں کے ساتھ دل میں روگردانی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ اللہ کے دروازے سے دھتکارا جا رہا ہے۔ یہ بھی علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو اصل اصول آداب میں یہ ہے کہ سالک شیخ سے محبت رکھے، سچی محبت رکھے۔ جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا شیخ سے فائدہ مضبوط اٹھائے گا، اور جتنا اپنے آپ کو محبت میں کم کرنے والے ذرائع میں ڈال دے گا، ایسی جگہ پہ پھنسا لے گا جہاں اس کی محبت شیخ سے کم ہوتی ہے، اتنا زیادہ وہ نقصان اٹھائے گا، اتنا زیادہ اس راستے میں رکاوٹ ہوگی۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سالک جو ہے بہت ہی زیادہ سعادت مند ہے جس کو دھن نصیب ہو جائے اور دھیان نصیب ہو جائے۔ تو یہ دھن تو اس وقت ہی نصیب ہوگی جب پازیٹو ہوگا، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ خوب رہے گا اور سارا وقت شیخ کا امتحان لے گا تو دھن اور دھیان نصیب نہیں ہوگی، بریک لگ جائے گا، پھر نہ عبادت کو شوق ہوگا، نہ ادب کا شوق ہوگا، نہ دینی کاموں کا شوق ہوگا، بس تنقید کا شوق رہ جائے گا۔ اور کئی مرتبہ کچھ محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس شیخ کے لیے محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بہت آگے پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت سراج الدین، حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام فتح علی تھا۔ فتح علی جو تھا ان پڑھ تھا، نہ دنیا کے کچھ پڑھا ہوا تھا نہ دین پڑھا ہوا تھا، بالکل ان پڑھ، مگر حضرت کی خانقاہ پہ حضرت کا خادم تھا اور حضرت سے محبت والہانہ محبت رکھتا تھا، اور اس محبت کی وجہ سے خانقاہ پہ حضرت کی بھی خدمت کرتا اور جتنے لوگ خانقاہ پہ آتے ان کی بھی بڑی ذوق شوق سے خدمت کرتا۔ تو نام فتح علی تھا، مگر کیونکہ خادم تھا اور تو اس طرح لوگوں نے نام اس کا پھتو کر دیا تھا، فتح علی سے پھتو، تو پھتو مشہور تھا۔
اور کافی سارے کام پھتو ہی کرتا تھا خانقاہ کے، تو پھتو کو بلاؤ، پھتو آؤ، پھتو جاؤ، اس طرح پھتو پھتو چلتا تھا۔ پھتو کو حضرت سے بڑی والہانہ محبت تھی۔ حضرت کی خانقاہ جہاں تھی اس کے قریب پہاڑ تھا، اور یہ خانقاہ کی زمین جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے کے علاقے میں تھی۔ پہاڑ کے اوپر سے دریا بہتا تھا، اور دریا جب نیچے آتا تو حضرت کی بہت ساری زمین جو ہے اس پہ پانی آ جاتا، تو اس خانقاہ کی بہت ساری زمین جو تھی وہ استعمال کے قابل نہیں تھی، کیونکہ پانی وہاں ٹھہرا رہتا۔ تو پھتو اس کو دیکھتا اور سوچتا کہ جی اتنی زمین ہے ضائع ہو رہی ہے، اور دل کیونکہ شیخ کی محبت سے بھرا ہوا تھا تو ہر وقت شیخ کی اور خانقاہ کی خیر خواہی کی سوچ آتی تھی۔ جس سالک کے اندر تنقید اس کو شیخ کی یا شیخ کے دینی کاموں کی خیر خواہی کی سوچ نہیں آتی، تو محبت کرنے والا جو سالک ہوتا ہے وہ ہر وقت اسی طرح سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی کسی طرح میں شیخ کے کاموں میں کام آ جاؤں، ان کاموں کو آگے بڑھانے والا بنوں۔ تو بار بار یہ سوچتا کہ یہ زمین استعمال نہیں ہوتی ہے اور یہ زمین ضائع ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں آتا کہ اگر کسی طرح سے یہ پانی جو پہاڑ سے گرتا ہے اس کا رخ بدل جائے تو یہ زمین استعمال میں آ جائے گی، اور پانی کا رخ تو اس وقت بدلے گا جب پہاڑ، اگر تھوڑا سا پہاڑ کا رخ بدل جائے۔ اب پہاڑ کے رخ کہاں بدلتے ہیں؟ بہت سوچنے کے بعد آخر کو ایک دن دل میں یہی آیا کہ اگر اس پہاڑ کو تھوڑا سا کاٹ دیا جائے تو پھر پانی کا رخ بدل جائے گا اور پانی دوسری طرف نکل جائے گا، تو یہ جو حضرت کی زمین ہے یہ واپس مل جائے گی، ریکلیمڈ لینڈ ہو جائے۔ تو حضرت سے جا کے عرض کی کہ حضرت اگر یہ پہاڑ کا ٹکڑا ہم کاٹ دیں تو پھر پانی جو ہے اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے گا، اور یہ اتنی جو زمین ہماری ضائع ہوتی ہے یہ مل جائے گی واپس۔ حضرت نے فرمایا کہ پہاڑوں کو کیسے کاٹا جاتا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں یہ کام کروں گا۔ اب یہ دیوانہ تھا، اس نے کدال اٹھایا اور پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ جا کے کدال مارنا شروع کیا۔ جو دوسرے مریدین تھے وہ بھی اس کو دیکھتے، وہ بھی حیران ہوتے کہ پہاڑ کوئی توڑتا ہے، کچھ تو اس کا مذاق بھی اڑاتے کہ پھتو تجھے کیا ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، کسی نے پہاڑوں کو بھی کاٹا ہے اور یہ ہے اپنی محبت میں لگا ہوا ہے، پہاڑ کاٹنے میں دن رات لگا ہوا ہے، مہینوں لگا رہا۔ اللہ اکبر! اور واقعتاً اتنا پہاڑ کاٹ بیٹھا کہ پانی کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہو گیا۔ اللہ! تو محبت کرنے والوں نے، خدمت کرنے والوں نے پہاڑوں کو کاٹ دیا، پانی کا رخ دوسری طرف ہو گیا، اور واقعتاً اتنی زمین جو ہے وہ خانقاہ کی واپس مل گئی۔ زمین جو واپس ملی تو حضرت نے فرمایا کہ جی سالکین خوب آتے ہیں یہاں پہ اور رہنے کی تنگی ہوتی ہے تو کچھ کمرے بنا لیے جائیں تاکہ جو لوگ اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں ان کے لیے رہنے کی کچھ جگہ بن جائے۔ فتو نے کہا جی میں کام کروں گا۔ اب مستری مزدور بھی آئے اور پھتو بھی ساتھ لگتا، ان کے محبت جو تھی،
اور مستری مزدور تو اپنے پیسے کے لیے کرتے، اور پھتو حضرت کی محبت میں کرتا، تو اس کا کام کرنے کا انداز ہی مختلف ہوتا۔ گرمی ان علاقوں میں بہت سخت پڑتی تھی، اور یہ گرمی کے دن تھے، تو جو مستری مزدور ہیں فجر کے بعد سے کام کرتے، اور دوپہر کا وقت جب شروع ہوتا تو اس وقت سارے سو جاتے، کیونکہ صبح بالکل جلدی کے وقت میں اٹھے ہوئے ہوتے۔ اور پھر شام کو جب ٹھنڈا وقت ہو جاتا عصر کے بعد کا، تو اس وقت پھر لوگ اٹھ کے اور پھر جو ہے مستری مزدور کام پہ لگتے۔ یہ ان کے ساتھ کام پہ بھی لگتا، اور جب وہ سوتے تو یہ ان کی نیند کے دوران گارا تیار کرتا کہ جب یہ اٹھیں تو گارا تیار ہو، ٹائم ضائع نہ ہو، اور یہ کمرے جلد از جلد بن جائیں۔ اور دھوپ ایسی ہوتی تھی کہ سارے مزدور بھی اس وقت سوتے، سارے سالکین اس وقت آرام کرتے، کوئی بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوتا، سارے فجر کے بعد سے جو جاگے ہوئے ہوتے تو صبح 10-11 بجے سب آرام کرتے۔ تو شدید دھوپ کا وقت ہوتا، گرمی کا وقت ہوتا۔ حضرت ایک مرتبہ اس گرمی کے وقت میں آپ کو اپنی جس کمرے میں تھے اس کی کھڑکی یا اس کی گیلری میں جانے کا موقع ملا، تو آپ نے دیکھا کہ سارے سالکین بھی سوئے ہوئے ہیں، سارے مزدور مستری بھی سوئے ہوئے ہیں، ایک پھتو جاگ رہا ہے اور گارا بنا رہا ہے، اور گارا بھی اس طرح سے مکس کر رہا ہے کہ گارے کے اندر خود ہی جمپ لگا رہا ہے زور زور سے کہ یہ گارا مکس ہو جائے۔ حضرت نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ پھتو کو بلا کے لے آؤ۔ اب پھتو جو ہے وہ حضرت سے محبت بھی بہت کرتا تھا، مگر ڈرتا بھی بہت تھا کہ کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، حضرت کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بھی محبت کا اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ناراضگی سے بھی بڑا ڈرتا ہے۔ تو یہ حضرت کا ایک خادم آیا، اس نے کہا کہ پھتو حضرت تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب پھتو تھوڑا سا ڈر گیا کہ حضرت نے فرمایا کہ جی آؤ، شاید میں نے کوئی غلطی گڑبڑ کی ہے کہ حضرت نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی حضرت سے فرمائیں کہ میں ابھی صحیح حالت میں نہیں ہوں، کپڑے وغیرہ بدل کے آتا ہوں، گارے کے اندر جو جمپے لگا رہا تھا۔ تو اس نے جا کے کہا کہ حضرت پھتو کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ نہیں آتا، کپڑے بدل کے اب فوراً پہنچ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اس کو کہو کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں آ جائے۔ جب خادم نے آ کے یہ کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں جس حالت میں ہے اسی حالت میں آ جائے، یہ اور ڈر گیا کہ جی کوئی بڑی گڑبڑ میں نے کی ہے۔ بہت ہی ڈرتے ہوئے، گارا لگا ہوا ہے کپڑوں پہ، اس حال میں حضرت کی خدمت میں آئے۔ دوپہر کا وقت، حضرت نے جیسے ہی وہ آیا تو اس کو اپنے گلے لگایا، اور گلے لگا کے فرمایا کہ بس ابھی ابھی دل میں یہ پکی بات اللہ نے ڈالی کہ تجھے اجازت و خلافت دے دوں، تو میری طرف سے تجھے اجازت و خلافت ہے، اب تو لوگوں کو بھی اللہ اللہ سکھا۔ پتوں کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ نہ میں دین پڑھا ہوا، نہ میں دنیا پڑھا ہوا، اور حضرت نے مجھے اجازت دے دی۔ اس نے خود حضرت سے روتے ہوئے کہا کہ حضرت میں اس قابل نہیں، نہ مجھے دین کا میں نے کچھ پڑھا ہے، نہ دنیا کا کچھ، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ چیز ہمارے اپنے گھر کی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، اور یہ دل میں اس طرح سے کبھی کبھی ڈالا جاتا ہے کہ یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اب تو یہ چیز ہو گئی۔ پھتو بھی حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ کی شان
فتو نے پھر تھوڑا بہت قرآن پڑھنا، قرآن کی تجوید پڑھنا سیکھا، تھوڑی سی دین کا علم حاصل کیا، خدمت کر کے، محبت کر کے اللہ تعالیٰ نے باطن کو ایسا صاف کر دیا تھا کہ جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، جب کبھی گفتگو کرتے تو سالکین کے دل پہ لگتی، تو لوگ جو تھے انہوں نے فتو کہنا پھر چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ فتح علی کہنا شروع کر دیا جو ان کا نام تھا، بلکہ سائیں فتح علی کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ ہمارے سندھ کے جو ساتھی اس وقت بیٹھے ہوئے بھی ہیں، سائیں جو ہے وہ لفظ خاص طور پہ صوبہ سندھ میں بہت ہی رسپیکٹ کے لیے، کسی بڑے کو اگر بلانا ہوتا ہے تو سائیں کہہ کے بلاتے ہیں، تو لوگوں نے سائیں فتح علی کہنا شروع کر دیا، سائیں فتح علی مشہور ہو گئے، جہاں جاتے گفتگو فرماتے لوگوں کے دل بدلتے، جب ہاتھ اٹھاتے دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی۔ حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے ایک مرتبہ گیا تو وہاں مدرسہ سولتیہ میں ہندوستان پاکستان سے آئے ہوئے علماء کے لیے انتظام ہوتا تھا، تو علماء عام طور پہ وہیں مدرسہ سولتیہ میں ٹھہرتے، اور بہت بڑا بیسمنٹ تھا مدرسہ سولتیہ کا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بیسمنٹ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ زمین پر انتظام علماء کے لیے کیا ہوا تھا، ایک بستر اونچا لگایا ہوا تھا، چارپائی سارے علماء کے بیچ میں، دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ ہیں، کسی کے لیے خاص انتظام کیا ہوا ہے، کوئی خاص بڑے شخصیت ہے۔ جب میں وہاں قریب پہنچا تو وہ انتظام یا وہ اونچا بستر کے علماء 200 سے زیادہ تھے جو زمین پر تھے، اور اونچا بستر یہ سائیں فتح علی رحمت اللہ علیہ کے لیے لگا ہے۔ تو جو مشائخ سے محبت کرتے ہیں وہ اس راستے میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور جو مشائخ سے محبت کا تعلق نہیں رکھتے، ایک قانونی لیگل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سپیڈ سلو ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب مشائخ میں سے یہ ادب لکھا کہ سالک جو ہے وہ اپنے شیخ کے دوستوں کو بھی دوست سمجھے اور شیخ کو دشمنوں کو بھی دشمن سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشائخ کے آداب سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔